وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ رب کریم کے خاص فضل و کرم سے قرآن کریم کا مطالعہ جاری ہے، اور آج سورہ بقرہ کی آیات مبارکہ 126 سے 129 تک چند معروضات آپ کے پیش نظر کی جائیں گی۔ اللہ رب رحمان ہم سب کو اپنے پاک کلام کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں ابراہیم علیہ السلام کی امامت کا تذکرہ ہے، اور موجودہ آیات مبارکہ میں تعمیر بیت اللہ کا، اور پھر بیت اللہ کی تعمیر سے پہلے اس کے دوران اور اس کے بعد جو دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے کیں، جو کلمات طیبہ ان کی زبان مبارک سے نکلے، وہ سارے قرآن کریم نے محفوظ کر لیے۔ اسی مناسبت سے آج کی گفتگو میں، آج کی معروضات میں سب سے پہلا نقطہ کہ بیت اللہ کی تعمیر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 دعائیں۔ جب آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ملتا ہے کہ فلاں مقام پر جا کے بنیادیں کھڑی کریں اور میرا گھر تعمیر کریں، اس سے پہلے ہی ابراہیم علیہ السلام 3 دعائیں اللہ کی بارگاہ میں خاص طور پر کرتے ہیں۔ بہت کچھ ہے قرآن، دیگر آسمانی کتابیں اور تاریخ کی کتابوں کے حساب سے، لیکن ان آیات مبارکہ کی روشنی میں جو باتیں سمجھ آ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جن کا ذکر قرآن میں ہو رہا ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، دو باتیں یہاں تذکرہ ان کا کیا گیا۔ پہلا
امن والا شہر، دوسرا اس کے رہنے والوں کے لیے وافر کھلا رزق، اور تیسرا جو اگلی آیت مبارکہ میں آ رہا ہے، آیت مبارکہ نمبر 129 میں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یہ 3 خاص دعائیں ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اللہ کی بارگاہ میں کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب جنگل میں گھر بنایا جاتا ہے تو لا محالہ بندے کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ گھر تو بن گیا، یہ جنگل ہے، جانوروں کا علاقہ ہے، انسانوں کی آبادی ہے نہیں، تو اس جگہ پہ امن تو ضرور ہونا چاہیے۔ اسی لیے کہا کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اللہ اس علاقے کو، اس شہر کو، اس مضافات کو امن والی جگہ بنا دیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ابراہیم حرم بیت اللہ وامنہ، ابراہیم خلیل علیہ السلام نے بیت اللہ کو حرم، حرمت والی اور امنا اور امن والی جگہ بنا دیا۔ وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا لَا يُصَادُ صَيْدُهَا وَلَا تُقْطَعُ إِذَاؤُهَا، میرے جد امجد، میرے دادا جان ابراہیم خلیل نے بیت اللہ کو، مکہ کی سرزمین کو حرم اور حرمت والی جگہ بنایا، امن والی جگہ بنایا، اور میں نے مدینہ کو، مدینہ منورہ کو۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے، آپ کی ہجرت سے پہلے، اس جگہ کو یثرب کہا جاتا تھا۔ یثرب کا معنی بیماری کی جگہ ہے۔ اس میں ساری بیماریاں تھیں، جسمانی بیماریاں بھی اور عقیدے کی بیماریاں بھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک جب وہاں پڑتے ہیں تو وہ علاقائی بیماریاں، جسمانی بیماریاں، روحانی اور عقائد کی بیماریاں ساری ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرمت والی اور مقدس سرزمین بنا دیا۔ اسی لیے فرمایا کہ مدینہ کے دونوں کنارے ہر چہار سو امن ہی امن ہو گیا، اور اتنی امن والی جگہ ہے کہ یہاں پہ شکار نہیں کیا جا سکتا، یہاں گھاس نہیں کاٹی جا سکتی۔ اور صحیح بخاری کی ایک اور روایت ہے کہ یہ جو جگہ ہے، یہ جو مقدس سرزمین ہے، اس کو آج مقدس و محترم نہیں بنایا گیا، بلکہ جب سے زمین بنی ہے، جب سے آسمان بنا ہے، تب سے ہی، اس وقت سے ہی یہ زمین مقدس ہے اور بڑی حرمت والی ہے۔ طویل روایت ہے، اس سے میں نے یہ چند لفظ آپ کے سامنے رکھے ہیں۔
کہ جب سے زمین بنی تب سے اس خطے کو مقدس و محترم بنا دیا گیا اور قیامت تک رہے گا. اس کی تقدیس میں اور اس حرمت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اسی طرح علامہ ابن کثیر اور دیگر مفسرین نے ایک روایت نقل کی ہے. حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا لا یحل لأحدکم ان یحمل بمکۃ السلاح، کسی کو اجازت نہیں کہ مکہ کی سرزمین میں وہ اسلحہ لے کے چلے. کسی پہ اٹھانا، کسی پہ چلانا، کسی کو نشانہ بنانا تو دور کی بات ہے، لے کے چلنے کی اجازت نہیں ہے. ہر لحاظ سے مقدس و محترم وہ جگہ بن گئی جس جگہ پہ اللہ نے اپنا گھر تعمیر کروایا. اسی لیے اللہ تعالیٰ اس جگہ کی قسمیں کھا رہا ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، مجھے اس بلد امین کی قسم، اس امن والے شہر کی قسم. یہاں سے ایک بات اور بھی بڑی واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا کس قدر وقار بلند کرتا ہے. جو راہ حق میں قربانی دینے والا ہو، جو ایثار کرنے والا ہو، جو رب سے وفا کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ اپنے وفاداروں کا نام کس طرح بلند کرتا ہے اور کس طرح ان کا وقار بلند کرتا ہے. جس ابراہیم نے رب کے لیے ماریں کھائیں، اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کو زندہ و تابندہ کر دیا. اس کی سنتیں قیامت تک آنے والی نسلیں ان سنتوں کو ادا کرتی رہیں گی. آج بھی اگر کوئی وفا کرے رب سے اور اپنے دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت کو نہ آنے دے، آج بھی یہ کام کرے، تو آج بھی آسمان سے رحمتیں اور بخششیں نازل ہو سکتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا. تو پہلی یہ کہ اس کو امن والی جگہ بنا دیا جائے. دوسرا یہ کہا کہ ورزق اہلہ اللہ، اس مقام پر، اس جگہ پر آنے والوں کو وافر کھلا رزق دینا، رزق کی کمی نہ آئے. ابراہیم علیہ السلام اس وقت دعا کر رہے ہیں جب وہاں کوئی فصل نہیں، کوئی باغ نہیں، کوئی چمن نہیں اور کوئی آبادی نہیں. اس وقت وہاں دعا کر رہے ہیں. اور آج دیکھنے والی آنکھیں دیکھتی ہیں کہ دنیا کا ہر پھل، ہر رزق جو دنیا کے کسی خطے میں موجود ہے وہاں حاضر، وہاں موجود ہے. ادھر حاجی حج کرنے، طواف کرنے والا طواف کرنے، زیارت کرنے والا زائر بعد میں پہنچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ رزق پہلے پہنچا دیتا ہے. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اتنا کھلا رزق، اور وہاں پہ ہر کس و نکس کھا رہا ہے، ہر امیر و غریب کھا رہا ہے. اللہ نے کچھ ایسا سامان وہاں پیدا کر دیا ہے. حاجیوں نے وہاں منظر دیکھے ہیں کہ جب عرفات کے میدان میں، جہاں سفر مشکل ہے، جانا مشکل ہے، لاکھوں کی تعداد ہے حاجیوں کی، اور لاکھوں حاجی
ان سے رزق زیادہ ہے، جھولیاں بھر بھر کے لے جا رہے ہیں اور دینے والے دے رہے ہیں اللہ۔ وہ بھی تو بندے دیکھیں جو اللہ کے دیے رزق میں سے، اللہ کے دیے رزق میں سے دے رہے ہیں اور خوشی محسوس کرتے ہیں اور پوری شرح صدر کے ساتھ اللہ کی راہ میں دیے جا رہے ہیں۔ وہ نہیں دے رہے، اللہ دے رہا ہے۔ اللہ ان ہاتھوں کو سعادت مند بنا رہا ہے جو ہاتھ اپنے دے رہے ہیں، جو ہاتھ اللہ کی راہ میں جو ہاتھ دیتے ہیں، وہ ہاتھ نہیں دیتے، وہ ہاتھ سعادت مند ہوتے ہیں، ان کو سعادت حاصل ہوتی ہے دینے کی۔ مال تو اللہ کا ہے، دینے والا بھی اللہ کا، لینے والا بھی اللہ نے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو دوسری دعا ہے کہ سرزمین مکہ میں رزق کی فراوانی کر دی، وافر رزق کر دیا، جتنا مرضی کھاؤ، کھل کے کھاؤ۔ آج تو وہاں تیل ہے، جب تیل نہیں تھا، جب ادھر ادھر رہزن اور ڈاکو تھے، تب بھی اللہ کے گھر میں نعمتیں موجود تھیں، اللہ کا گھر تب بھی خالی نہیں تھا۔ اور آج بھی حالات کیسے بھی ہو جائیں، دنیا مخالف ہے، پورا عالم کفر حرم کے دروازے بند کرنا چاہتا ہے، وہاں جانے والوں کو وہ دکھ پہنچانا چاہتا ہے، لیکن یاد رکھیں اس گھر کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ اللہ کا وعدہ ہے، تم آؤ صحیح، میں دوں گا، میں رزق بھی دوں گا، میں رحمت بھی دوں گا، میں بخشش بھی دوں گا۔ تم بھوکے آؤ، میں پیٹ بھر کے، تم پیاسے آؤ، میں پیاس بجھا کے، اور تم گناہگار آؤ، میں گناہوں سے صاف کر کے تمہیں واپس کروں گا۔ اور تیسری دعا جو آیت مبارکہ 129 میں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، حضرت خلیل کی دعا بعثت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اللہ گھر میں بنا رہا ہوں تیرے حکم پر، اس کو کوئی آباد کرنے والا بھی چاہیے۔ مرور ایام سے شاید ایسا وقت آئے کہ اس کی ویرانی کا سامان کرنے والے لوگ آ جائیں، لیکن میں تیرا بندہ خلیل تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں کہ ان تمام آلائشوں کو دور کرنے والا کوئی رسول، کوئی نبی بھی ہونا چاہیے۔ اسی لیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے ابا جان، اپنے بابا جان، اپنے جد امجد ابراہیم خلیل کی دعا ہوں، وبشریٰ عیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ بن مریم کی بشارت ہوں۔ اور یہ بھی فرمایا، مسند احمد کے الفاظ ہیں، ورأت امی انہ یخرج منہا نور اضاءت منہ قصور الشام، کہ میری والدہ ماجدہ کے جسد اطہر سے نور نکلا، میری اماں جان نے دیکھا نور اپنے جسم سے نکلتا ہوا، اور اتنا نور کہ اس نے شام کے سارے علاقوں کو منور کر دیا اور روشن کر دیا۔ اللہ اللہ، کیا شام، کیا یمن، کیا فارس، کیا روم، دنیا کے ہر کونے کو، ہر خطے کو منور کر دیا اس نور نے۔
وہ نور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے جسم اطہر جسد اطہر سے نکلتا ہے، وہ نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اور جس بشارت کا ذکر آپ نے فرمایا، سورہ صف میں اللہ فرماتے ہیں، حضرت عیسیٰ حضرت مسیح کہتے ہیں، انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں اپنے سے پہلے آنے والے نبی موسیٰ علیہ السلام کی تورات کی تصدیق کرتا ہوں، اور بعد میں آنے والے رسول کریم کے آنے کی خبر دیتا ہوں، مبشرن میں بشارت دیتا ہوں، یاتی من بعد اسمہ احمد، وہ رسول کریم جو میرے بعد آئیں گے آپ کا اسم گرامی ہوگا احمد۔ دو نام ہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک کا معنی دنیا میں سب سے زیادہ تعریف کیا گیا، دوسرے کا معنی سب سے زیادہ کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کی حمد اور تعریف بیان کرنے والا۔ دونوں ہی نام آپ کے، دونوں ہی لقب آپ کے، دونوں ہی صفتیں آپ کی ہیں۔ تو یہ دعا بھی ابراہیم علیہ السلام نے کی، اللہ کا گھر بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کر لی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔